اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی طرح طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بڑا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم بڑھاپے میں ہو اور تمہارے بچے چھوٹے ہوں یا اس قابل نہیں ہو کہ وہ کوئی کمائی کر کے لا سکیں، اور اس باغ کے اندر وہ تمام سہولتیں اللہ نے موجود رکھی ہوں، پھل سے بھرا ہوا ہو، اناج سے بھرا ہوا ہو باغ، اور تم اس کو بیچ کر اپنے گزر بسر کرتے ہو، اپنے گھر کا گزارا سے عزت سے چلاتے ہو، اور تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم اس باغ کے ساتھ کوئی اور باغ لگا سکو یا کوئی اور روزگار کر سکو، وہی ایک باغ تمہارے لیے ہے جو تمہارے گھر کو نظام کو چلاتا ہے، اور تجھے بڑھاپے میں اللہ نے وسعت اور کشادگی رزق عطا فرمایا ہے۔ اچانک اگر ایسا ہو جائے کہ اس باغ کو آگ لگ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی بجلی گر جائے باغ پہ، یا کوئی آگ کا بگولا آ کر باغ کے تمام پھل کو بھی جلا دے اور درختوں کو بھی جلا دے، اور تم دوبارہ اس قابل ہی نہ ہو کہ اس باغ کو دوبارہ سے کاشت کر کے آباد کر سکو، تو اللہ کہتے تمہاری کیا حالت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں کہ میں طرح طرح سے مختلف بیان کرتا ہوں نصیحتیں، تاکہ تم نصیحت غور و فکر کر سکو، نصیحت پکڑ سکو۔ اب اس کو کس طرح ہم دین کے حوالے سے بات کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر محفل میں کہا کہ تم میں سے کوئی یہ بات جانتا ہے کہ اس آیتوں کا شان نزول کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی؟ تو سب نے کہا کہ اللہ جانے یا ان کا رسول جانے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کہانیاں نہ سناؤ، سچی سچی بات بتاؤ کہ کس کو پتہ ہے اس بارے میں، کہ جو اس آیت کے باطن کو سمجھ سکے کہ اس میں اللہ نے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ تو حضرت ابن عباس بیٹھے تھے محفل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی ایسے امیر آدمی کے بارے میں کی ہے کہ جو پوری زندگی امارت میں گزارے، یا کسی ایسے نیک آدمی کے بارے میں کی ہے کہ جو پوری زندگی نیک اعمال کرے، اور اس کے نیک اعمال ایسے ہوں کہ جیسے کھیت اور کھلیان کھلے ہوئے ہوں اناج سے، یا ایسے باغ جو فروٹ سے بھرے ہوئے ہوں، پھلوں سے، لیکن آخری وقت میں وہ دوبارہ کفر کا مرتکب ہو جائے اور وہ اپنے پرانے تمام اعمال بھی ضائع کر دے۔ اور اس کی مثال اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کافر جیسی جو پوری زندگی بل گیٹ کی طرح نیک کام کرتا ہے، اس کو یہ امید ہوگی کہ یار میں نے بڑے نیک کام کیے اور مجھے میرے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، لیکن چونکہ وہ کفر پہ ڈٹا رہا تو قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ یہ وہ کھلیان تھے، وہ درخت تھے، وہ باغ تھے کہ جن کو آگ کا بگولا آیا اور ان کو جلا کر لے گیا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید جبر سے نیچے اور قدر سے اوپر ہے۔ توحید میں جبر نہیں ہے، ظلم زیادتی نہیں ہے، لیکن تمہارے اقدار سے اوپر ہے۔ تم اللہ کو اپنی کنڈیشنز کے اوپر نہیں منوا سکتے، اللہ کی کنڈیشن کے اوپر تمہیں آنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو جاسیہ میں کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں آسمانوں کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
وہ دن قائم ہو کر رہے گا، وہ گھڑی آنی ہے، ہر صورت میں آنی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَسْخَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظیمت اور ذلت کا دن ہوگا جو کہ مبتلات ہے کس میں؟ خسارے میں۔ وَتَرَا، اور اللہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ اے رسول آپ دیکھو گے کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، کہ وہ اتنا اذیت والا دن ہوگا کہ تمام لوگ چاہے کسی بھی مسلک کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، کہ تمام لوگ کیا ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے خوف کے مارے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بلائے گا ان کو کہ آ جاؤ اپنے اعمال نامے ہاتھ میں لے لو، یہ کتاب ہاتھ میں لے لو۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، یہ وہ دن ہے کہ یہاں پہ توبے کے دروازے بند ہیں، اب تمہیں صرف وہی دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا، اللہ پھر کہے گا کہ یہ کتاب جو اعمال نامہ ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے بارے میں حق بولے گا۔ انا کننا نستنسخ، اور یہ گمان بھی نہ رکھنا کہ اس کتاب کے اندر تم نے عمل کچھ اور کیا اور اس کتاب میں کچھ اور درج ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ زبر زیر کے فرق کے بغیر ہے، جو تم نے عمل کیا تھا وہ اس میں درج ہے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے وہ سب اس میں درج ہے۔ اور نستنسخ کی تفسیر میں ابن عباس یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ فرشتے ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں نا اوپر، تو اوپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں دیوان اعمال، تو یہ فرشتے جب 12 گھنٹوں کا ریکارڈ وہاں پہ مینٹین کرنے کے لیے دیتے ہیں نا فرشتوں کو، جو دیوان اعمال میں فرشتے بیٹھے ہوئے، تو وہ فرشتے یہ نہیں کرتے کہ 12 گھنٹے کا ریکارڈ کرام الکاتبین سے آ گیا، ان سے لیا اور ہماری ڈائری میں یا ہمارے اعمال نامے میں نوٹ کر لیا، نہیں، ان فرشتوں کو جو دیوان اعمال میں ہے کرام الکاتبین سے 12 گھنٹے کا ڈیٹا لیا، اور پھر ان دیوان اعمال کے فرشتوں کے اوپر سے جہاں پہ ہمارا لوح محفوظ ہے وہاں پہ جو مقرر فرشتے ہیں وہ انہی 12 گھنٹوں کا ریکارڈ اوپر سے بھیجتے ہیں، پھر یہ دونوں ریکارڈ آپس میں وہ دیوان اعمال کے فرشتے میچ کرتے ہیں کہ بھائی کرام الکاتبین نے کوئی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ کرام الکاتبین کا حساب اللہ کے لوح محفوظ کے حساب سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے 12 گھنٹوں کا ریکارڈ کو نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو تمہارا نام اعمال ہے اس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، یہ وہی بولے گا جو تم کیا کرتے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ میں بار بار انہی آیتیں کیا کسے کہتے ہیں؟ اپنی نشانیوں کو بار بار بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ تم غور و فکر کر سکو۔ قرآن اللہ ہمیشہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ میرے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں جو گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو بندہ قرآن پہ آنکھیں بند کر کے مانا، جو بندہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، میں اس لیے مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، اللہ کہتا ہے میں اس لیے بار بار یہ آیتیں تم لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہوں تاکہ مجرموں کا رستہ الگ کر دوں، تاکہ قیامت کے دن مجرم یہ نہ بولے کہ اے اللہ تو نے صحیح طرح سمجھائی ہی نہیں تھی، بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے میں تفصیل سے ساری آیتیں سمجھاتا ہوں، کس لیے؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا رستہ میں الگ کر دوں، مجرموں کے پاس کوئی عذر نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی، تم نے صحیح طرح سمجھا ہی نہیں پائے، ایک ہی دفعہ ایک بات بولی تھی، ہم پتہ ہی نہیں چلا، نگلیکٹ کر گئے۔ اللہ نے اس قرآن کو ایک ہی بات کو ہزاروں دفعہ ریپیٹ کیا تاکہ ہم عقل سے کام لیں اور اللہ کے رستے کو سیدھا کر لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔